اپنے امام کے لیے سارے نبی تھے منتظر اپنے امام کے لیے. آپ کی ذات پاک ہے غایت خلق کائنات. آپ کی ذات پاک ہے غایت خلق کائنات. ہم نہ ہو کیوں سرے نیاز آپ کے نام کے لیے. ہم نہ ہو کیوں سرے نیاز آپ کے نام کے لیے. کھولتی ہے در حضور تائب اذکار پر. کھولتی ہے در حضور تائب اذکار پر. کافی نبی کی نعت ہے کیسے دوام کے لیے. کافی نبی کی نعت ہے کیسے دوام کے لیے. سر کو جھکائے ہے فلک ان کے سلام کے لیے. رفعت عرش بچھ گئی جن کے خرام کے لیے. نعت خوانی جمعے میں دینی جلسوں میں نعت پڑھتا تھا. تو کسی وقت یہ ایک بات بڑی دلچسپ آ گئی ہے ذہن میں کہ کسی وقت جب وقت کی کمی ہوتی خطبے کا وقت ہو جاتا تو یہ مجھے روک دیتے کہنے لگے یار تم نعت نہ پڑھو. ہم لوگ گھر آ جاتے. جب میں گھر آتا تو بیٹھ جاتا آ کے میرے بعد یہ تشریف لاتے. تو میری والدہ مرحومہ ان سے پوچھتی کہ حفیظ سے آج نعت نہیں پڑھوائی ہے آپ نے جمعے میں. تو یہ انہوں نے پوچھا کہ اس نے آتے ہی شکایت لگا بھی دی ہے میری. تو وہ کہتی کہ نہیں اس نے شکایت تو نہیں لگائی لیکن جب وہ نعت پڑھ کے آتا ہے تو اس کا چہرہ کچھ اور طرح کا ہوتا ہے. کس قدر روشن ہیں انسان کے لیے صدیوں کے رنگ. سبحان اللہ. وادی طابہ کے منظر دیکھنا اور سوچنا اس کے ہوتے کس اجالے کی ہے دنیا کو تلاش. سبحان اللہ. اس کے ہوتے کس اجالے کی ہے دنیا کو تلاش. سبز گنبد کو برابر دیکھنا اور سوچنا. سبحان اللہ. اس کے ہوتے کس اجالے کی ہے دنیا کو تلاش. اس کے ہوتے کس اجالے کی ہے دنیا کو تلاش. سبز گنبد کو برابر دیکھنا اور سوچنا. سنگ بھی مہکے ہیں کیسی نکہت انفاس سے. سنگ بھی مہکے ہیں کیسی نکہت انفاس سے. دیر تک محراب و منبر دیکھنا اور سوچنا. ہر رہ میں میرا ہاتھ لیے ہاتھ میں اپنے چلتی ہے تیرے ساتھ برابر تیری سیرت. اب میں دعوت دے رہا ہوں محترم شہزاد احمد صاحب کو. بدعت رسول کا آغاز
تو رسول پاک کی زندگی ہی میں ہو چکا تھا۔ پھر مسلمانوں نے اس روایت کو زندہ رکھا اور جہاں جہاں بھی وہ گئے وہ نعت اور مدحت رسول کی روایت اپنے ساتھ لے کے گئے۔ جو جو زبان انہوں نے سیکھی، جو جو زبان انہوں نے اختیار کی، اس میں انہوں نے نعت گوئی ضرور کی۔ جہاں تک حفیظ طیب صاحب کا تعلق ہے، ان کی بنیاد عربی، فارسی، اردو، پنجابی اور شاید کوئی اور زبان بھی ہو، ان میں جتنا بھی نعت کا مواد موجود تھا انہوں نے بغور اس کا مطالعہ کیا، اور ان زبانوں میں نعت کے کئی رنگ ہیں، اور ان کے طیب صاحب کے کلام میں بھی نعت کے بہت سے رنگ نظر آتے ہیں جو انہوں نے اس کلاسیکل روایت سے حاصل کیے ہیں۔ جو ان کا کمال ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس ساری روایات کو ملا کے اپنی جو روایت قائم کی ہے وہ ایسی زبردست روایت ہے کہ اب ہم اگر ان کی نعت سنیں یا ان کی نعت پڑھیں اور اس پر یہ نہ بتایا گیا ہو کہ یہ کس کی نعت ہے تو وہ پہچانی جاتی ہے کہ یہ حفیظ صاحب کی نعت ہے۔ ایک یعنی اس مقام سے کہ جہاں بہت جامع قسم کا کام ہو چکا ہو، وہاں اپنے لیے ایک انفرادی راستہ بنانا یہ رسول کریم ہی کی دین ہو سکتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے نعت میں نہ صرف یہ کہ نعت کہنے کا حق بہت حد تک ادا کیا، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سب سے کہا کہ تم بھی نعت لکھو۔ ایک کتاب انہوں نے مجھے دی تھی، بلکہ کتابیں تو ساری انہوں نے مجھے دی تھیں، ایک پر خاص طور پہ لکھا تھا کہ تم باقی کچھ لکھتے ہو تو نعت کی طرف بھی زیادہ توجہ کرو۔ میں اس کے لیے ان کا بے حد ممنون ہوں، اور یہ چاہتا ہوں کہ حفیظ صاحب کی روایت جو ہے وہ آگے چلے، انشاءاللہ وہ آگے چلے گی۔ شکریہ۔ ہر موج نفس اس کی عنایات پہ شاہد، ہر رنگ سحر اس کی صداقت کا حوالہ۔ میں اب دعوت دے رہا ہوں نجیب احمد صاحب کو۔ آج جس مقام پہ حفیظ طیب صاحب کھڑے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کا فضل تو ان پہ شامل حال ہے ہی۔